بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی گلگت بلتستان، وادی کاغان یا ناران نہیں ہے، یہ ہے منچن آباد کے قریب بارکا کے مقام پر فوڈوا کے اوپر لکڑی کا ایک ایسا پل جو دیکھنے والوں کو رکنے، سوچنے اور داد دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نہ سیمنٹ، نہ سریا، نہ کسی انجینئر کی منصوبہ بندی، بس لکڑی کے تختے، لوہے کی تاریں اور ایک سادہ مگر عظیم دل رکھنے والے انسان کی باتیں اور اس کا یقین۔ یہ پل بنایا تھا میاں محمد شریف نے، بارکا کے ایک مقامی ذمہ دار جو کھیتوں کے مالک ضرور تھے، مگر ان کی اصل دولت ان کے ہاتھوں کا ہنر، ان کا یقین اور ان کا نیک دل تھا۔ جب بھی کوئی مشینری وغیرہ خراب ہو جاتی تو خود ٹھیک کر لیتے، اور جب پل بنانے کا خیال آیا تو سوچا کہ یہ کام بھی وہ خود اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ یہ پل کسی ایک دن میں نہیں بنا، یہ 5 برسوں کی لگن، مشقت، محنت اور جنون کی کہانی ہے۔ 1985 سے 1990 تک ہر سال، ہر موسم میں میاں محمد شریف اور ان کے چند دیہاتی ساتھی نہر کے کنارے آ کر یہ کام کرتے رہے۔ نہ کوئی جدید مشینری، نہ کوئی بڑی ٹیم، بس ایک نیت تھی اور محنت تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ یا اللہ ہمارا یہ خواب پایۂ تکمیل تک پہنچے، اور آہستہ آہستہ یہ خواب ایک حقیقت بن گیا۔ 5 برس بعد 1990 میں جب پل مکمل ہوا تو سب لوگ جمع ہوئے۔ پہلا قدم رکھتے ہی لکڑیوں کی چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہوا نے تالیاں بجائیں۔ کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، ہم اس مقام پر پہنچے تو ہوا میں ٹھنڈک تھی اور پل ہلکی سی جنبش کے ساتھ لہرا رہا تھا، جیسے سانس لے رہا ہو۔ ہم نے کیمرہ نکالا، ویڈیو بنانا شروع کی، تب اچانک کنارے پر موجود ایک پرانی حویلی دکھائی دی۔ دل نے کہا یہ کہانی ادھوری نہیں، اس کا اگلا باب اسی حویلی میں چھپا ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا یہ حویلی اسی انسان کی ہے، میاں محمد شریف کی، جس نے یہ پل اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ ہم حویلی کے اندر گئے، پرانے کمرے، مٹی اور درختوں کی ملی جلی خوشبو، دیواروں پر وقت کے نشانات، اور ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ شریف لاہور گئے سی تو تار کنے دیتی سی؟ تار اتنے دن نہیں کہ صاحب ہم لبی تھے۔ اچھا جی، انہیں میرا ہی کتا خراب جو نہ پا۔ اچھا، انہیں پھر تار لے گئے۔ انہیں تین کنے کوٹھی۔ ہاں، کیا بہت بڑی گل ہے۔ اپنے ہاتھ نال بنائی سی انہوں نے؟ کتنا خرچہ ہے سی اس دور سے؟ کہڑے سن دی گل ہے؟ 2002 دی ہے۔ نہیں جی نہیں، وہی نہ کرو، پہلے 90 دی۔ ہاں 90 دی پہلے، 90 دی، ہاں 90 دی، 1990 دی۔ تے بڑے لوگ دعاواں دیندے ہون جڑے اتھوں لنگدے ٹپدے نے جی۔ یہ نہیں ٹیکنیک ہے، سیکٹر دا میں خود بناونا ہے۔ اچھا، مکاناں دی بنائی خود کرنی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جڑا بھی مطلب وہ کسی کام سارا کرنا، مطلب جو انہاں دا کیتا ہوا سارا میں تسی فروٹ انجوائے کر رہے ہو، پھر تے اس طرح ہی ہو گیا نا جی۔ یہ بھی ہن اگلی جنریشن کر رہی ہیں نے سر۔ صحیح ہے، نہیں کر رہے جی۔ ہاں بالکل بالکل، یہ کوئی دوسری رائے نہیں۔ اللہ نے لکھے بنا مر 27 کی رات رہے گا، رات 27 کی رات۔ پرسکون چہرہ، آواز میں نرمی، آنکھوں میں فخر۔ ہم نے پوچھا بابا جی یہ پل کس نے بنوایا تھا؟ تو وہ مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ پل میرے والد نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، بس ایمان، ہنر اور حوصلے کے ساتھ۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے وقت پیچھے لوٹ آیا ہو، اور ہمیں محسوس ہوا ہم تاریخ کے ایک زندہ صفحے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس پل میں جو تاریں ہیں وہ لاہور کی ایک رقاصہ نے ڈونیٹ کی تھیں۔ جی ہاں، ایک رقاصہ جو کبھی نغموں پر
اور तबले की ताल पर झूमती थी, लेकिन आज उसकी दास्तान एक नेकी का हिस्सा बन चुकी है। ये पुल जब हवा के साथ लहराता है तो लगता है जैसे खुद कुदरत उस पर झूम रही हो। एक तरफ से लोग आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हैं, दूसरे किनारे पर उनके प्यारे उनके मुंतज़िर होते हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो ये मंज़र दिल को छू जाता है, जो सिर्फ लकड़ियों का नहीं, मोहब्बत और अकीदत का पुल है। यकीनन जब कोई शख्स इस पुल से गुज़रता होगा तो उसके कदमों के साथ एक दुआ भी होती होगी कि अल्लाह ताला उस बनाने वाले पर रहम फरमाए और उसके नेक आमाल को कबूल फरमाए। वक्त गुज़र जाएगा, नस्लें बदल जाएंगी, शायद कभी ये पुल ज़मीं बोझ भी हो जाए, मगर जब भी हवा चलेगी, जब भी लकड़ियाँ हल्की सी जुम्बिश लेंगी तो वो सरगोशी करेंगी। सलाम उन हाथों पर जिन्होंने ईमान से ये तारीख़ लिखी।